الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم ایسے ٹاپک پہ بات کریں گے کہ سن کر آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور علماء دین کا جو مذاق اڑاتے ہیں نا، وہ لوگ آج سبق سیکھیں گے۔ تو آئیے ہم قرآن کریم کی آیت سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان۔ اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ منافقین کا مسلمانوں کو بے وقوف کہنا اور کفار سے اظہار یکجہتی کرنا اپنی نجی محفلوں میں تھا، جبکہ مسلمانوں سے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم مخلص مومن ہیں۔ اسی طرح آج کل کے گمراہ لوگ مسلمانوں سے اپنے فاسد خیالات کو چھپاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں اور تحریروں سے ان کے راز فاش کر دیتا ہے۔ بے دینوں کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہا جائے۔ یاد رہے کہ اس آیت سے مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ بے دینوں کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہیں اور ان کی چکنی چپڑی باتوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دیں، اگر تم عقل رکھتے ہو، خبردار یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں۔ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ و رسول سے زیادہ کوئی ہماری بھلائی چاہنے والا نہیں، اور اللہ و رسول جل وعلا وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس بات کی طرف بلائیں یقیناً ہمارے دونوں جہاں کا اس میں بھلا ہے، اور جس بات سے منع فرمائیں بلا شبہ سراسر ضرور بلا ہے۔ مسلمان صورت میں ظاہر ہو کر جو ان کے حکم کے خلاف کی طرف بلائے، یقین جان لو کہ یہ ڈاکو ہے، اس کی تعویلوں پر ہرگز کان نہ رکھو۔ یاد رکھو وہ جو تمہارے ساتھ چکنی چپڑی باتیں کرے اور جب یہ دھوکے میں آ گیا پھر کیا کرے گا، وہ تمہارے ساتھ جس طرح بھیڑیا ایک سلوک کرتا ہے نا، یہ بھیڑیے کی اون اوڑھ کر پہن کر آپ کے ساتھ ہو لیں گے، اور جب آپ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جائیں گے
تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ تمہارے ساتھ وہ کریں گے کہ جو کرنے والا کام بھیڑیا کرتا ہے، مار ڈالیں گے آپ کے ساتھ ڈاکہ ڈالیں گے آپ کے ایمان پر۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہیں منع فرماتے ہیں، وہ تمہاری جان سے بڑھ کر تمہارے خیر خواہ ہیں۔ حریص علیکم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان کے قلب اقدس پر گرا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، واللہ وہ تم پر اس سے زیادہ مہربان ہیں جیسے نہایت چہیتی ماں اکلوتے بیٹے پر۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ارے ان کی سنو، ان کا دامن تھام لو، ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں، یہاں شیاطین سے کفار کے وہ سردار مراد ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ منافق جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے ملنا محض استہزاء مذاق کے طور پر ہے، اور ہم ان سے اس لیے ملتے ہیں تاکہ ان کے راز معلوم ہوں اور ان میں فساد انگیزی کے موقع ملیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح جنات میں شیاطین ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، پھر کیا کہتے ہیں؟ ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ منافقین صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے ان کی تعریفیں کرتے اور بعد میں ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسی بات کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ صحابہ کرام اور علماء دین کا مذاق اڑانے کا حکم سن لیجئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور پیشوائے دین کا مذاق اڑانا منافقوں کا کام ہے۔ آج کل بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اپنی مجلسوں اور مخصوص لوگوں میں علماء، صلحاء اور دینداروں کا مذاق اڑاتے اور ان پر بھپتیاں کستے ہیں، اور جب ان کے سامنے آتے ہیں تو منافقت سے بھرپور ہو کر خوشامد اور چاپلوسی کرتے ہیں اور تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ یوں ہی ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جنہیں مذہب اور مذہبی نام سے نفرت ہے، اور مذہبی حلیہ اور وضاحت دیکھ کر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور دین کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ علامان والحفیظ، یوں ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بے ادبی گمراہی ہے۔ اسی طرح علم کی وجہ سے علماء دین کا مذاق اڑانا کفر ہے، ورنہ حرام۔ اگر علم کی وجہ سے مذاق اڑائے، مسئلہ ذرا تسلی سے سن لیں، سمجھ لیں کہ علم دین انہوں نے سیکھا ہے، اس وجہ سے مذاق اڑاتے ہیں، علم کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کے علم کا مذاق اڑاتے ہیں، اسی وجہ سے مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور اگر علم دین کی وجہ سے نہیں ہے، ویسے ہی طبیعت میں آ جاتا ہے، کیونکہ صحبتیں ایسی ہیں، مذاق مسخری یہ ذہن بنا ہوا ہے، اس طرح کے سوشل میڈیا پہ بہت سارے چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، مذاق کرنے والی مسخری عادت بن جاتی ہے۔ پھر چاہے علماء دین سامنے آ جائیں، کوئی بھی آ جائے، ان کی عادت ہوتی ہے، وہ مذاق کرتے ہی ہیں۔ ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا معاذ اللہ کہ یہ دیندار ہے تو اس لیے ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ ان کی ایک ہابی ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے۔ تو اب یہ سمجھنا ہوگا کہ دین کا علم رکھتا ہے اس لیے مذاق اڑایا، علم دین کی وجہ سے، تو کفر ہے۔ اور اگر ویسے ہی مذاق اڑایا، اس کا بھی سخت حکم ہے، کیا ہے؟ حرام۔ کفر تو نہیں کہیں گے لیکن حرام کہا گیا۔ پھر بھی علماء دین کا مذاق اڑانا دیکھ لیں کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو آئیے اب ہم مل کر دعا کرتے ہیں، تو دعا میں شامل ہو جائیں۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے،
کر دے پوری آرزو، مولا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔